نہیں سید سجاد نہیں۔ پھر ایک بات کہوں عزیزدار بہنوں، تمہیں اگر کوئی آ کر کے بتاتے کہ تمہاری بیٹی کو کوئی تماچے لگا رہا ہے، آپ سے کوئی آ کر کے کہے کہ تمہارے ساتھ جلوس میں تمہاری بہن آئی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے کوئی غیرت دار بھائی جو برداشت کر سکے؟ پھول جیسے رخسار تھے، بابا سینے پہ سلایا کرتا تھا۔ ہاں یہی پرسے کا زہرا یہی چاہتی ہے، ایسے پرسہ دیا کرو۔ پھول جیسی تھی مگر کربلا کے بعد پہچانی نہ جا سکی۔ زندان شام کا وہ ماحول تاریخ نہیں فراموش کر سکتی، کوئی بھول نہیں پائے گا۔ میں بس ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں ماحول کیا ہو کیا نہ ہو، رونے کا موقع ملا ہے تو پھر رو لو نا، ماتم کا موقع ملا ہے تو ماتم کر لو نا۔ زمانہ بڑی آزمائشیں بہت امتحان لے رہا ہے، ہمیں زہرا کے لال پہ رونے نہیں دیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں رونے کا موقع ملا ہے تو رو لو۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، زندان شام میں 4 برس کی بہن بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بھائی کے پیروں کے چھالے دیکھے، چھالوں سے بہتے ہوئے خون دیکھے، پیروں کی بیڑیاں دیکھی، ہتھکڑیاں دیکھی، گلے کی توق دیکھی، سجاد کی طرف دیکھا، ایسا لگتا جسے کچھ کہنا چاہتی۔ سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں بھیا ایک بات بتاؤ، کربلا سے یہاں تک آ گئے، ہم نے کبھی کچھ کہا تم سے؟ نہیں میری بہن، تم نے کبھی کچھ نہیں کہا کہ بھیا بابا سے وعدہ کیا تھا میں شکوہ نہیں کروں گی، مگر بھیا میں نے کوئی شکوہ کیا؟ کہ نہیں بہن تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کہ بھیا میں نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ آج مدینے کی بہت یاد آ رہی ہے؟ میں نے آپ سے کبھی کہا کہ شمر نے بھرپور تماچا مارا تھا، رخساروں پہ بہت درد ہے؟ بھیا میں نے کہا کہ شمر نے بندے کھینچے تھے، کانوں کی لبیں پھٹ گئی ہیں، درد ہے؟ کبھی کہا بھیا میں نے؟ بھیا اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ بھیا آج پیاس بہت لگ رہی ہے، پانی چاہیے؟ بھیا میں تو خود دیکھ رہی تھی کہ تمہیں ہتھکڑی اور بیڑیاں پہنا دی گئی ہے، میں تو دیکھ رہی تھی کہ اماں کے ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے، پھوپھیوں کے ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے۔ بھیا میں تو پیار کو ترس گئی ہوں، کون پیار کرے گا؟ پیار کرنے والا بابا بے کفن پڑا ہوا ہے، چچا نے فرات آباد کرتی ہے۔ بھیا بس ایک بات مجھے اتنی کہنی ہے، میں صرف زمانے کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں، بھیا اسے شکوہ نہ سمجھنا اور نہ رونا یہ سوچ کر کے کہ بہن نے کیا کہہ دیا۔ بھیا صرف زمانے کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے میرا بابا کتنا مظلوم تھا، زمانے کو پتہ چل جائے کہ میرا بابا کتنا مظلوم تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان پورے چہرے آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کو زہرا دعائیں دے رہی ہوگی، آپ کو شہزادی ثانیہ زہرا زینب دعائیں دے رہی ہوں گی۔ ہاں یہی رونے کا حق ہے۔ بھیا صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ذاکرین سے بھی آپ نے سنا، سکینہ بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہ بھیا پوچھوں آپ سے، اب میں نے یہاں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، زندان میں آج اس وقت آپ ظاہر ہیں، وہاں سننے والی رباب تھی، سننے والی لیلا تھی، فروا تھی، بیبیاں تھیں، اہل حرم تھے، سجاد جواب دے رہے تھے، معصومہ پوچھ رہی تھی بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سکینہ کیوں پوچھا یہ سوال؟ کہ بھیا پوچھ رہی ہوں پیاس کی پہچان کیا ہوتی؟ کہ سکینہ پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھیا کوئی سے زیادہ پیاسا ہو، کہ اس کی پہچان یہ ہوتی، بھیا کوئی سے زیادہ پیاسا ہو کہ سکینہ اب اسے مر جانا چاہیے۔ کہ بھیا کیوں؟ کہ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئے گی، گوشت اور ہڈیوں میں فاصلے ہو رہے ہوں گے۔ سکینہ نے بھائی کی طرف دیکھا کہ بھیا یہ زندان ہے، آئے ہم کربلا سے ہیں، بھیا سنو گے؟ دیکھو بہن کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ سکینہ چند قدم بھائی کے سامنے آہستہ آہستہ چلی، آپ نوحے لکھتے ہو، چند قدم آہستہ آہستہ چلی، چلنے کے بعد سجاد نے دیکھا، چیخ مار کر کے روئے، سکینہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بھیا اب نہیں زیادہ زندہ رہ سکتی، بھیا بس ایک خواہش ہے، میں نے کربلا سے یہاں تک کوئی خواہش نہیں کی، پوچھئے گا علماء و ذاکرین سے، بھیا صرف ایک خواہش ہے۔ سکینہ وہ کیا؟ کہ بھیا اگر میں مر جاؤں تو مجھے کسی نم زمین پہ دفن کر دینا، بھیا اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ اے بھیا 2-3 باتیں ہیں،
پہلی تو یہ کہ نم زمین پہ دفن کر دینا، دوسری یہ کہ کفن مت لینا۔ اسے کہتے ہیں بیٹی۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹی۔ بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ جس گھر میں بیٹی ہیں وہ گھر پر رونق ہے۔ باپ دن بھر کا تھکا ماندہ لوٹ کے گھر آتا ہے تو بیٹیاں استقبال کرتی ہیں، کبھی اپنا شکوہ نہیں کہتی۔ بیٹی کا جیب اللہ نے دولت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو بیٹی کسے کہتے؟ کائنات میں نہ حسین جیسا بابا، نہ سکینہ جیسی بیٹی۔ بھیا اگر مر جاؤں تو کفن نہ لینا سکینہ، کیوں؟ کہ اس لیے کہ بابا بے کفن ہے۔ سوچو جب بہن پہ یہ گزری ہوگی، بیٹی پہ یہ گزری ہوگی تو غیرتدار بیٹے پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ بھیا کفن نہ لینا اس لیے کہ بابا بے کفن۔ ایک آخری بات، اس کے بعد انجمن گلزار حسین ماتم کے لیے پرسے کے لیے آئے گی۔ بھیا اگر لوٹ کے کربلا جانا ہو، مدینے جانا ہو، تو مدینے جب لوٹ کے جانا، کربلا ہوتے ہوئے جانا، تو چچا عباس سے فرات پہ جا کے ملاقات کر لینا، اور اتنا جا کے ضرور کہہ دینا کہ سکینہ شرمندہ بہت ہے، اپنے ہاتھوں سے علم میں مشک باندھی تھی، جب سے گئے ہو لوٹ کے نہیں آئے۔ کہہ دینا نہ مشک باندھی ہوتی نہ بازو کٹے ہوتے، نہ مشک باندھی ہوتی نہ بازو کٹے ہوتے۔ جا کے کہہ دینا چچا سکینہ شرمندہ ہے، اور جب نئی فرات سے آواز آئے گی سکینہ تو مجھے اتنی پیاری ہے علم کے ساتھ آج بھی مشک کا رشتہ ہے، بی بی چچا کو افسوس یہ ہے کہ تماچوں کے نشان سے بچا نہ سکا۔ ہاں یہ آپ نے پرسے کا حق ادا کر لیا، میں گزارش گزار ہوں نہایت ادب و